موضوع الدرس فی ایمان اہل الکتاب ولہم من الاجر کفلین، سورۃ الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پہ۔ اللہ تم کو دیں گے دو حصے اپنی رحمت سے، اور بنائیں گے تمہارے لیے نور جس میں تم چلو گے، اور تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ اللہ بخشنے والے بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں خطاب کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ نے کس کو حکم فرمایا؟ خطاب کس کو فرمایا؟ تو صاف بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ تعالی کے رسولوں پر، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا فرمائی ہے، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت و محبت بھی رکھی ہے، اور آخر میں کہا تھا فآتینا الذین آمنوا منہم، جو ان میں سے ایمان لائے ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اب یہ خطاب بھی انہی کو ہو رہا، اہل کتاب کو، کیونکہ پچھلی آیت میں ان کا ذکر موجود ہے کہ فآتینا الذین آمنوا منہم، جو ان میں ایمان لائے یعنی اہل کتاب میں سے۔ تو اب اس آیت کا مخاطب جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ۔ ایمان والو کیا مانا؟ یعنی اپنے پیغمبر پہ ایمان لانے والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والو، اب ایمان لاؤ حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہودی جو صحیح معنی میں ایمان لائے،
اگر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان پر بھی ایمان لانا لازم. کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں. جیسے دنیا میں بادشاہ ہر ملک میں اپنا سفیر بھیجتا ہے، وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس کے اور اس ملک کے درمیان میں واسطہ ہو. تو اب اگر ایک سفیر کا پیریڈ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اور آ گیا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم تو اسی کو مانیں گے، اس کو نہیں مانتے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. اب اگر کوئی یہی کہ نہیں جی ہم تو وہ پہلے سفیر کو مانیں گے، بھائی پہلے سفیر کو بھی بادشاہ نے بھیجا، اس کو بھی بادشاہ نے بھیجا، نہیں مانو گے تو غدار بنو گے. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہر آنے والا نبی جو ہے اس پر بھی ایمان لانا لازمی ہے. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اگر وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو وہ کافر ہیں. ایک مسئلہ یہ سمجھ، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب آدمی کسی اللہ کے ایک نبی پر ایمان لائے گا تو گویا اس کا ایمان سارے انبیاء پر ہوگا. یعنی ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارا ایمان سرکار دو عالم پہ ہے، لیکن تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک جتنے انبیاء ہیں سب پہ ایمان. اسی لیے قرآن نے فرما دیا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ سب پہ ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سب انبیاء پر ایمان ہے. ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ اس پیغمبر پر تو ہم ایمان لائے ہیں لیکن اس پہ نہیں لائیں گے. اگر ہم مومن ہیں تو سب پر ایمان. یہی وجہ تھی، یاد رکھو کہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ اسی لیے برباد ہو گئے کہ یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو ایمان تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کا ایمان نہیں تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو نبی مانتے تھے، نہ رسول مانتے تھے، نہ کلمت اللہ مانتے تھے، نہ آیات من آیات اللہ مانتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ بی بی مریم نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، اصل میں تو حبیب النجار سے اس کا تعلق تھا اور عیسیٰ اسی سے پیدا ہوئے ہیں. اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ڈرامہ بنا دیا کہ مجھے اللہ نے بچہ دیا. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں کتنا فرق ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت ان کی خدائی کے قائل ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کو ثالث و ثلاثہ مانتے ہیں، اور یہودی اس کے مقابلے پہ نعوذ باللہ اس کو حلال کی اولاد بھی نہیں مانتے. کتنا بڑا فرق ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا تفاوت کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اللہ نے فرمایا یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. نصرانی یعنی یہودی جھوٹے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اتنی ایک دوسرے کے عقیدے میں بغض ہے، لیکن مسلمانوں کو مارنا ہو تو دونوں کٹھے. اسی لیے جب ہم یہ آیات پڑھتے تھے کہ بھئی ان میں تو اتنا بغض ہے
اور کسی جگہ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جن کے درمیان میں اتنا بڑا فرق ہو، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ اتنے کھلے دشمن ہوں کہ آپ کی عزت و عصمت کا بھی انکار کرتے ہوں، لیکن بعضهم اولیاء بعض، تو سمجھ یہ آیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہوتی ہے، وہ یہودی ہو، وہ وثنی ہو، وہ مشرک ہو، وہ ہندو ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ سکھ ہو، کوئی مذہب ہو، کافر ہو، مسلمان کے مقابلے پہ ایک ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لانے والوں آمنو برسولہ، میرے مدنی پر ایمان لاؤ۔ اس لیے حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرما دی، فرمایا لا یسمع بی احد، جس بندے کو بھی میری نبوت کا علم ہو گیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، میرے اوپر ایمان لانا لازم ہوگا۔ جیسے آج کل یہودیوں نے ایک بڑا اسلام کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، اور ہر فتنے کا یاد رکھو کہ اوپر سے جو لبادہ ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی دودھ بیچ رہا ہو نا، اگر دودھ میں پانی ملا دے سب لے آئیں گے۔ یہ کوئی نہیں کرتا کہ بھئی 1 کلو دودھ دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ 1 پاؤ پانی بھی خریدو، کون خریدے گا؟ لیکن اگر پانی کو دودھ میں ملا ڈالیں تو پھر سب خریدیں گے۔ اسی لیے ہر باطل فرقہ جو ہے وہ اپنا عنوان جو ہے نا جی، وہ اپنا لباس جو ہے وہ ایسا اختیار کرتا ہے جس میں اٹریکشن ہو اور فوری طور پر آدمی دھوکے میں آ جائے۔ جتنے باطل مذہب ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، لیکن ظاہری لیبل کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ اب کون مسلمان ہے جو اہل بیت کا انکار کرے گا؟ اب لیبل تو ہے حب اہل بیت اور اندر چھپا ہوا ہے بغض صحابہ۔ اسی طرح خوارج ہیں، لیبل کیا ہے؟ حب اصحاب رسول اللہ، اندر کیا ہے؟ بغض اہل بیت رسول اللہ۔ اسی طرح اہل بدعت ہیں، مشرک ہیں، ان کا لیبل آپ دیکھیں گے کیا ہے؟ حب رسول اللہ، حضور کی محبت، حضور کی غلامی، حضور سے تعلق، حضور سے الفت، اولیاء سے الفت، لیکن اندر کیا ہے؟ شرک اور بدعت۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے لیبل تو لگایا اہل قرآن، اندر کیا ہے؟ انکار حدیث۔ اسی طرح بعض لوگوں نے لیبل تو لگایا حدیث، لیکن اندر کیا ہے؟ انکار فقہ۔ یہ قاعدہ ہے، اس کے بغیر دکان چل نہیں سکتی۔ آپ کوئی لیبل لگائیں گے نا، کوئی دکان پہ اپنا بورڈ لگائیں گے تو کوئی آئے گا نا۔
تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک عظیم عالمی سازش ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی اتحاد بین الادیان، کہ سارے دین جو ہیں وہ ایک ہیں۔ وہ کہتی ہے بھئی جھگڑا کس بات کا یار، سارے ادیان ایک ہیں، سارے دین ایک ہیں، دین موسیٰ علیہ السلام ہو، دین عیسیٰ علیہ السلام ہو، دین ابراہیم علیہ السلام ہو، دین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہو، اور اسی طرح یار ہندو ہیں، بظاہر تم کو نظر آتا ہے کہ یہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے افضل آنے والا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بس جھگڑے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ ایک دوسرے کو کافر کہیں اور بلا وجہ ایک دوسرے سے جھگڑے کریں۔ وہ کہتے نہیں نہیں، ہم مل جائیں، ایک ہو جائیں، اور اگر ایک علاقے میں مسجد ہے اسی میں تم بھی نماز پڑھو، یہودی بھی پڑھے، نصرانی بھی پڑھے، ہندو بھی پڑھے، اگر کسی جگہ مندر ہے مندر میں تم جمعہ بھی پڑھو، وہ اپنی عبادت کریں، دین تو سارے دین ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا حسین لیول ہے کہ جی وحدت، ہم اتفاق چاہتے، ہم اتحاد چاہتے، ہم تمام دین والوں کو ملانا چاہتے ہیں کہ یار لڑو نہیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور بابا تم بھی خدا کو مانتے ہو، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، فرق اتنا ہے تم نے خدا کہہ دیا، اس نے بھگوان کہہ دیا، اس نے گاڈ کہہ دیا، ایک ہی بات ہے، مانتے تو سارے ہی ہیں نا، لہذا لڑو نہیں، سب حق پہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو۔ اب دیکھیں لیول کتنا اچھا ہے، لیکن یہ بات بھول گئے کہ یہی بات تو حضور پاک سے مکے والوں نے کہی تھی۔ میرے مدنی رحمت دو جہاں کی خدمت میں کفار قریش آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ نے آگے ایک نئی بات پیدا کر دی ہے، اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، بیوی کو خاوند سے جدا کر دیا ہے، بہن کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی آپ نے پاگل بنا دیا ہے، کہتے ہیں ہم سب جو ہیں بے دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مہربانی کریں ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کریں، کیسے شروع کریں؟ انہوں نے کہا جی بڑی آسان سی بات ہے، 1 مہینہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، 1 مہینہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ، انہوں نے کہا حضور ایسا کریں کہ آپ تو کریں 1 مہینہ ہمارے آلہہ کی عبادت، ہم پورا سال آپ کے آلہہ کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھو سلو ہے نا، سلو کے لیے آئے ہوئے ہیں نا کہ جی جھگڑا کیوں کریں، لڑائی کیوں کریں، کیوں بلال کو تڑپایا جائے، کیوں صہیب کو مارا جائے، کیوں سمیہ کے شہید کیا جائے، آئے سلو کر لیں۔ تو کیا ہوا، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی اعلان کر دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرا مدنی کھل کے اعلان کر دو کہ کافروں خبردار، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم خدا مانتے ہو میں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرتے ہو، اگر میرے خدا کی عبادت کرنی ہوتی تو پھر ان کو نفی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ ادھر رہیں اور 1 مہینہ ادھر رہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم نے کہا تھا جب ہر تقریر بے اثر ہو گئی،
تو کہا ابا جان سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں جا رہا ہوں، میرا تمہارے ساتھ تمہارے عقیدے کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ۔ یہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کی توحید ہے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے وقت کے کافروں کے ساتھ ٹھنڈے پیٹے گزارا کر لیتے کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہو، میں اپنے خدا کی دعوت دیتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم توحید بیان کرتے رہیں گے، تم بدعت بیان کرتے رہو، جھگڑا وگڑا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو نا تو اب میں تمہیں ایک اور طرح بھی سمجھاؤں گا، تم ذرا جاؤ تو صحیح عید منانے کے لیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا بازو کاٹ ڈالا، کسی کا کچھ کاٹ ڈالا۔ اب جناب واپس جب آئے دیکھا تو خدا تو کٹے پھٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں کرتا، ابراہیم ہی معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ تم نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہاں کیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا۔ یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ خصم کو جواب دینے کے لیے اپنے مقام سے نیچے آنا ہوتا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تمہیں اگر میری بات بے اعتبار نہیں ہے نا، اتنے سارے خدا ہیں اور اب تو زخمی ہیں، مجروح ہیں، نزا کے وقت تو آدمی سچا بیان دیتا ہے، فسألوہم، ان سے جا کے پوچھ لو، اور یار ان سے جا کے پوچھ لو نا کس نے تمہیں مارا ہے۔ کہنے لگے بھی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں پہلے اپنے خداؤں سے تو پوچھنا چاہیے، نہیں زخمی ہے پہلے اس سے تو پوچھیں۔ فرجعوا، پھر آئے، پھر کہنے لگے یار کیا کہہ رہے ہو، یہ اس نے خداؤں کو بھی تباہ کر دیا، ہمیں بھی پاگل بنا رہا ہے، وہ کوئی بولتے ہیں کہ ہم پوچھیں؟ کہنے لگے عجیب بات ہے، دیکھو کیسے ہمیں پاگل بنا رہا ہے، دیکھو اندازہ کرو اتنی حق بات کے باوجود بھی کہتے ہیں یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے۔ کہتے ابھی فسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم، غور کیا، کہنے لگے نہیں نہیں یار اس نے تو الٹا چوری اور سینہ زوری والی بات ہے، یہ بلا بولتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے۔ اچھا بت بولتے ہیں؟ ہاں جی نہیں، بتوں سے جا کے کچھ پوچھو تو بتاتے ہیں؟ اچھا ہمارے جو بڑے بزرگ فوت ہو گئے ان کی قبریں بولتی ہیں؟ نہیں بولتی، تمہارے ملک میں بھی نہیں بولتے، یہاں تو چلو وہاں بھی ہیں نا شاید ڈر سے نہ بولتے ہوں، وہاں تو بولتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے کہ بھئی اس نے ہمارے اوپر پھول چڑھائے، اس نے چادر ڈالی ہے، اس نے ہماری مزار کو غسل دیا ہے عرق گلاب سے، یہ ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا ماننے والا ہے، سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، ہم سے مدد مانگتا ہے، ہم اس کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں جواب دے، عجیب بات ہے۔ پھر کیا فرق ہوا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں اور ہماری قوم میں؟ نہیں، ایمان سے کہو، دیکھو مانو نہ مانو تمہاری مرضی، اللہ کے گھر میں بات کھری سنو۔ اچھا اگر ہمارے بزرگ کی مزار پہ غلاف پرانا ہو جائے تو ہر سال ہم بدلتے ہیں یا فرشتے بدلتے ہیں یا خود پیر بدلتا ہے؟ کون غلاف ڈالتا ہے؟ تو جو اپنا غلاف نہیں بدل سکتے ہماری حالت بدل دیں گے، ہماری تقدیر بدل دیں گے۔ اگر قبر سیلاب آ گیا، کتنے اللہ والوں کی قبریں بہہ گئیں، ٹوٹ گئیں، او نشان مٹ گئے، وہ اپنی قبریں نہ بنا سکے ہماری تقدیر بنا دیں گے۔
ایک جاہلیت ہے جو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ نہیں بول، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا ضرب ماری کا اف لکم، یہ سلو ہے، اتحاد کر رہے تھے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، آپ نے فرمایا ہے وہ تم پر بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر بھی، عقل کے اندھے ہو۔ اب کیا جواب دیتے؟ کوئی جواب نہیں بنا، کہنے لگے اچھا ایسا کرو بھئی یہ ہماری بات نہیں مانتا، فانصروا آلہتکم، آؤ مل کے اپنے خداؤں کی مدد کریں۔ خدا مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ آؤ ذرا ان کو بنائیں، سنواریں، چمکائیں، تبھی کوئی لوگ آئیں گے نا، اگر اسی طرح کٹے پھٹے پڑے رہے تو کون آئے گا؟ فانصروا آلہتکم، اچھا کیسے مدد کریں؟ انہوں نے کہا مدد کیا ہے، ایک بڑا آگ کا الاؤ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ اب مانا سمجھو، ابراہیم کہتے ہیں اف لکم، خبردار، اور میرا مدنی کیا کہتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، اے ابو جہل اینڈ کمپنی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، ایک سورج لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان سب کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ اتحاد کرنا چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو، اگر آج بھی یہ قومیں اتحاد کا دھوکہ دیتی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، ورنہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تم بھی ہمارے محمد مدنی کا کلمہ پڑھو اور اقرار کر لو، اتحاد خود بخود ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے باطل فرقے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جتنے 73 فرقے بنے ہیں، ان سب کے پیچھے یہودی ہے، اور آج بھی پورے عالم میں جتنے فتنے ہیں، اسلام کے خلاف جتنی عداوتیں ہیں، ان سب کے پیچھے یہودی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنی مالیاتی اسکینڈل ہیں، ان سب کے پیچھے یہودی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اے کتاب پر ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈریں؟ ایمان تو لا چکے ہیں، فرمایا یہ ایمان نہیں جب تک محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ اچھا اگر ہم ایمان لے آئیں تو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تم کو دو کفلین، دو حصے، کفلین، کفل مانا نصیب، اور یاد رکھو لغت میں کفل کہتی ہیں کساؤن یدیر حول السلام فوق البعیر، اور لغت میں کہتی ہیں کفل مانا اس کپڑے کو جو اونٹ کی کوہان کے گرد گول بنا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بیٹھنے والے کو آسانی ہو، اس کو کہتے ہیں کفل۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دو کفل ملیں گے، کیوں؟ ایک تم اپنے پیغمبر پہ ایمان لائے، اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ ایمان لائے، تو ایک حصہ تمہارا ان کی وجہ سے ہوا، ایک ان کی وجہ سے تمہارے لیے کفلین ہو گئے، دو ہو گئے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اولئک یؤتون اجورہم مرتین، ان کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ تو وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا، اور ایک بندہ جو اپنے پیغمبر پہ بھی ایمان لایا، مجھ پہ بھی ایمان لایا، اس کو بھی
بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اور فرمایا ایک بندہ جس کے گھر میں کنیز ہے، ادبا فاحسن تادیبا ثم اعتقها وزوجها، اس نے اس کو ادب سکھایا، پڑھایا، تعلیم دی، پھر آزاد کر دیا، آزاد کر کے شادی کر کے بیوی بنا لیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو انعام یہ ملے گا یؤتکم کفلین من رحمتہ، ایک وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے نور عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے، دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور، اور قیامت والے دن بھی نور۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، تو اللہ نور بھی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو نور سے مراد نور ہدایت ہوتی، ہمیشہ یاد رکھو، یہ تو جاہلوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں نا۔ قرآن نور ہے، کیا معنی؟ نور ہدایت ہے، ورنہ یہ معنی تھوڑا ہے کہ اندھیرے میں قرآن پڑھ لیں گے ہم، تو پھر نور کا کیا معنی ہوا؟ مانا جیسے اب نور میں ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے، قرآن پڑھنے سے بھی ہمیں توحید اور شرک الگ الگ نظر آ رہا ہے، اتباع سنت اور بدعت الگ الگ نظر آ رہی ہے، ظلمات چھٹ رہی ہے، نور ایمان چھا رہا ہے، اس لیے قرآن نور ہے۔ اور یاد رکھو پیغمبر بھی نور ہوتا ہے، کیا مانا؟ نور نبوت، انبیاء کے آنے سے بھی ظلمتیں چھڑ جاتی ہیں، گمراہیاں مٹ جاتی ہیں، اور لوگ زیادہ مستقیم پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں نور دیں گے، دو چیزیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی کریں گے، تمہارے جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، سب معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ لیکن اب یہاں سمجھیں مسئلہ جو مشکل ہے نا اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے۔ جب بھی نام آئے نا کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پورا درود شریف پڑھو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ پڑھ سکو تو اتنا مختصر ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا قرآن کہتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے افضل امت، امتن وسطن، سب سے شان والی امت۔ تو اگر حضور کی امت افضل ہے، اہل کتاب دو حصے لے گئے تو وہ تو افضل ہو گئے ہم سے، ہمیں ایک حصہ ملا ان کو۔ بھئی ہمارا ایمان تو حضور پاک پہ ہے، ان کا ایمان ہوا دو نبیوں پہ، حضرت عیسیٰ پر بھی اور حضور پاک پہ، حضرت موسیٰ پر بھی اور حضور پاک پر بھی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ یعنی مومنین سے زیادہ افضل ہو گئے کہ ان کا ثواب دو حصے ہو گیا۔ یاد رکھیں اس کے جواب علماء نے بہت جواب عطا فرمائے ہیں، اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک جز میں فضیلت ہو تو وہ جزئی فضیلت جو ہے کلی فضیلت پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال سمجھیں کہ بھئی صفت حیا جو ہے وہ حضرت عثمان میں زیادہ ہے، صفت قضا جو ہے وہ حضرت علی میں زیادہ ہے، صفت قرات جو ہے وہ ابی بن کعب میں زیادہ ہے، صفت عدل جو ہے وہ عمر میں زیادہ ہے، لیکن افضل سب سے حضرت ابو بکر ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ جزئی فضیلتیں تو سب میں ہیں، لیکن کلی فضیلتوں کا مجموعہ جو ہے وہ ابو بکر ہے۔
اسی لیے اس کی اور آسانی سے مثال سمجھیں. ایک دن کسی آدمی نے سیدنا علی سے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اصل میں شیخین سے بغض رکھتا تھا اور بظاہر جو ہے وہ شیعان علی میں تھا. اس نے کہا کہ حضرت علی ایک بات بتائیں، ایکم اعلم فی اصحاب رسول اللہ، حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ حضرت علی تو مشہور تھے نا علم میں. چھوڑیں جی، حاجی کو کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ دوسروں کے سر پہ پھلانگ کے آگے آ گئے. بڑی قابلیت ہے ماشاءاللہ. اس قرآن سننے کا کیا فائدہ جو تم نے گناہ حاصل کیا؟ جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب جناب سمجھیں، اس نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. اس نے کہا حضرت وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے. آپ نے فرمایا ہاں سارے صحابہ سے بڑا عالم ہے. اس نے کہا حضرت کوئی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ اگر امام بنانا ہو فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو امام بنانا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو، اعلم ہو. اور نے کہا ہاں جی یہ حدیث ہے. تو اس نے کہا حضور نے اپنی بیماری پر مصلی پہ کھڑا کرنے کا حکم دیا کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ ابو بکر، ابو بکر امام بنیں گے. اور حضور نے حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو فَلْيَؤُمُّ بِالنَّاسِ کہ جا کے نماز پڑھائے. اگر ابو بکر بڑا عالم نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ اپنے مصلی پہ کھڑا نہ کرتے. اس نے کہا اب چپ ہو گیا. اس نے کہا سوچا کہ بھئی اس کا تو جواب. اور نے کہا اچھا حضرت آپ یہ بتائیں کہ عالم تو وہ سب سے بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا بہادر کون ہے صحابہ میں؟ کیونکہ حضرت علی تو بہادری میں مشہور تھے نا، بطل تھے نا، بطل ابطال الاسلام تھے نا، جنہوں نے مذہب کا دروازے توڑ ڈالے اور جنہیں یعنی جنگ میں آتے ہوئے دیکھ کے دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے. تو اب اس کا تو کوئی، تو جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ سچی بات پوچھتے ہو، حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے. اس نے کہا حضور ایسی بات ہے، کمال ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ بہادر ہے. انہوں نے کہا ایک دن حضور نے مجھے کعبہ شریف کے اندر فرمایا تھا کہ علی ایسے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کے یہ جو تصویریں لگی ہیں نا دیواروں پہ کعبے کی یہ طرح مٹا ڈالوں. اللہ کا نبی مٹا رہا ہے، حاجی کیمرے بنا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ عاشق ہے رسول اللہ کے. اب معلوم ہوتا ہے اللہ کا حرم اسٹیڈیو ہے، ہر طرف کیمرہ 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 کیمرہ. انا للہ و انا الیہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جھک گیا، حضور نے اپنا قدم رکھا تو میں نے کہا بس بس یا رسول اللہ قطن. اب یا رسول اللہ قدم اٹھا لے، میں نہیں برداشت کر سکتا، میری کمر ٹوٹ جائے گی. تو حضور نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے مٹا دو. میں نے کہا حضور آپ نے میرا حکم ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو حضور کا ایک قدم برداشت نہ کر سکا، بہادر تو وہ ہے جو کندھے پہ بٹھا کے غار ثور پہ چڑھ گیا. میں نے کہا بہادر تو ابو بکر ہیں، 3 میل کی چڑھائی غار ثور پہ چڑھ گیا اور حضور بھی کندھے پہ ہیں.
تو ان سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا حضور یہ بتائیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ چونکہ آتا ہے نا، حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ جب قرآن کی آیت آئی تھی سب سے پہلے میں نے عمل کیا تھا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، تو اس لیے اس نے سمجھا کہ بھئی سخاوت میں تو لازمی بات ہے کہ علی افضل ہے۔ انہوں نے کہا سخاوت میں بھی ابو بکر افضل ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب حضور نے چندہ مانگا، کوئی تیسرا حصہ لے آیا، کوئی آدھا لے آیا، یہ ابو بکر تو تھا جس سے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ ابو بکر نے کہا حضور اللہ کا نام گھر میں چھوڑا ہے، جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ تو اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جزئی فضیلت سب میں ہے۔ یوسف کو اللہ نے جمال دیا ہے، ایوب کو اللہ نے صبر دیا ہے، نوح کو اللہ نے بکا دیا ہے، لیکن میرے مدنی کو اللہ نے کمالات کا مجموعہ بنایا کہ جو فضیلتیں ایک ایک پیغمبر میں تھیں، جب ان سب کو اکٹھا کیا تو محمد رسول اللہ بن گئے۔ اسی لیے یہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ تماشا رکھنا ہے، کیا علاج ہے آخر یعنی اس کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا ہے کہ نئی لے لو، نیا پلگ لے لو، نئی بات ڈال دو، ضروری ہے ان کو دینی، اپنے پاس رکھ لو، جب آیا چلا لیا، باقی ان کو دے دی۔ وہ تو سرکاری مال ہے نا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سرکاری ٹرانسپورٹ میں 2000 گاڑیاں ہوں، 2 سال کے بعد کباڑہ ہو جائے گا۔ پرائیویٹ کمپنی میں 200 گاڑیاں ہوں، سال کے بعد 400 ہو جائیں گی۔ یہ گیا اٹھایا پھینک دیا، ان کو کیا ہے، چلے چلے نہ چلے نہ چلے۔ تو بہرحال جناب آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے تمام فضائل، تمام کمالات کا مجموعہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے اپنے شاعرانہ ذوق میں کہا تھا، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی، کہ تمام دنیا کا حسن جو ہے وہ سرکار میں جمع ہو گیا۔ اسی لیے بی بی عائشہ نے کہا تھا کہ واللہ خدا کی قسم ہے، اگر زنان مصر ہے جنہوں نے جمال یوسف دیکھ کے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، واللہ لو رأینا جمال محمد، اگر وہ میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مجموعی فضیلت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ کو ہے۔ اگر جزوی فضیلت میں ان کو 2 حصے مل گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک۔ دوسری بات ایک اور سمجھیں، بھئی جب اہل کتاب کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کا ایمان لے آئیں گے تو وہ بھی حضور کی امت میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ وہ بھی تو اس امت میں آ گئے، وہ بھی تو اسی امت کا حصہ بن گئے۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کے مال میں ہیں 2 حصے، ایک آدمی کے مال میں ہیں 100 حصے، ایک کو 100 میں 2 ملے، ایک کو 2 میں 1 ملے، تو کتنا فرق رہے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا اللہ ان کو دوہرا اجر دیں گے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ عبدالسلام ایمان لے آئے، عبداللہ ابن سلام، لیکن وہ ابو بکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، لیکن عمر، عثمان و علی کا مقابلہ نہ کر سکے، حالانکہ وہ حافظ تورات بھی تھا، اللہ نے حافظ قرآن بھی بنا دیا، لیکن سابقون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واللہ اعلم۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے تو بالکل جناب کفارہ دے،
اور کفارہ بھی اتنا سخت ہے کہ یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، انزال ہو یا نہ ہو، اذا التقى الخطانان وجب الغسل۔ حضور نے فرمایا کہ جب 2 یعنی فرج مل جائے، اشفا غائب ہو جائے، غسل واجب ہو گیا۔ اگر تیسری مغرب کی نماز میں رکعت میں ملا ہے، تیسری رکعت میں ملا ہے، تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھے، اور جب امام سلام پھیرے تو 1 رکعت اس کی ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو رکوع میں مل گیا رکعت مل گئی۔ اب اس نے باقی کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پوری کرنی ہے، 1 پوری کر کے بیٹھ جائے گا تاکہ 2 ہو جائیں، پھر 1 پڑھے گا تاکہ 3 ہو جائیں۔ عورتوں اور مردوں نے احرام باندھ لیا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آئے، رات کو احرام کھول دیا، دوسرے دن میقات سے احرام باندھا۔ بھائی پہلے جو احرام باندھا تھا اگر نیت کر لی تھی اور لبیک پڑھ لیا تھا، اب احرام آپ نہیں کھول سکتے تھے، آپ نے کھول دیا، دم پڑ گئی آپ کے۔ اگر احرام کی حالت میں عورت نے خوشبو والا صابن استعمال کیا، سارے بدن پہ کیا ہے، دم پڑ گئی، صرف ہاتھوں شاتوں پہ کیا ہے تو صدقہ کر دے۔ اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ جائے کوئی بات نہیں، کوئی چوٹ بھی تمہیں لگے اور اسلام جرمانہ بھی تم پہ کرے، اچھی بات ہے۔ سوموار کا روزہ سنت ہے کہ ہر سوموار اور خمیس کا روزہ رکھا جائے، سنت محمد مصطفیٰ۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں شیعہ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے بزنس کے اندر یعنی کاروبار میں شراکت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں شراکت کیا ہے؟ صحابہ کے بھی کاروبار یہودیوں کے ساتھ تھے، حضور پاک نے یہودیوں سے قرضہ لیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عرب لوگ جو ہیں قرآن کو رکھ لیتے ہیں زمین پہ یا اس پر سر رکھ، یہ بے ادبی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حق المہر کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، فریقین آپس میں جتنا اتفاق کر لیں، حق المہر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی آپ کا آپس میں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس لڑکی کی باقی بہنوں کا اندازہ کیا ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کوئی پابندی نہیں۔ میں نے احرام کے حالت میں ملتزم پر چمٹ کے دعا کی تھی، کوئی حرج نہیں، اگر خوشبو بدن پہ نہیں لگی ہے کوئی حرج نہیں۔ مدینہ منورہ سے ایک عورت نے احرام باندھا اور ایام حیض آ گئے، وہ اپنے ہوٹل میں رہے، جب حیض ختم ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، آ کے اپنا عمرہ پورا کرے، عمرہ باقی ہے اس کا، کپڑے بدلے، سب کچھ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بارے میں ہم نے بڑے تذکرے سنے ہیں، تعارف کیا تعارف کرا دوں؟ میرا نام محمد مکی ہے، ایک طالب العلم ہوں، بس بات ختم۔ عرفات کے میدان میں حشر نہیں ہوگا، یہ جھوٹی بات ہے، میدان حشر شام ہوگا۔ پتہ نہیں کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورت میں سجدے والی آیت، ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، وہ تم سے بڑے عالم ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہاں جتنے بھی امام ہیں سب بڑے علماء ہیں، صرف امام نہیں، جیسے تمہارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ بادشاہ ہوں، پیٹ بڑا ہو،
گلے میں پگڑی ہو، بس اللہ اکبر امام ہو گیا. یہاں وہ بات ہے، یہاں سارے علماء ہیں اور مجے ہوئے علماء ہیں، اور کئی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں. قرآن میں میلاد منانے کی کوئی آیت ہے تمہارے ملک میں ہوگی؟ یہاں مکے والے قرآن میں تو نہیں ہے، مکے مدینے والے قرآن میں نہیں ہے. تمہارے پاس جو ہے 40 ستارے والا، اس میں شاید ہو، وہ ہم نے پڑھا نہیں. ہم نے 30 ستارے والا پڑھا ہے. اگر ایک عورت نے ایام آنے کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، اگر وہ نیت کر کے آئی ہے غسل کر کے عمرہ پورا کرے، اگر نیت ہی نہیں کی تھی دم پڑ گئی. اگر ایک آدمی کے پیشاب میں رکاوٹ ہے، ڈاکٹروں نے نلکی لگا دی ہے، کوئی بات نہیں، آ سکتا ہے. پیشاب اس پلاسٹک کی تھیلی میں بند ہے، اسی طرح تیری تھیلی میں اندر بند نہیں کرا ہے پیشاب، وہ بھی تو بند ہے، صرف وہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا. فرق کیا ہے؟ کتنے کا بھی اٹھا لو، اپنے اپنے عقل ڈالر دیں. کہتے ہیں جی کہ یہاں کبوتروں کو لوگ دانے ڈالتے ہیں، پھر عورتیں ان میں بعض دانے چنتی ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہے ان دانوں سے اولاد ہو جائے گی. خامن سے ہوئی نہیں، کبوتر سے ہو جائے گی. تمہاری بیوی ہے کبوتری ہے کوئی؟ عقل کرو، خدا کا خوف کرو. میرے خیال میں یہ شرک تو ہندو کو بھی نہیں آتا ہوگا. دانے خود لے آتے ہیں، پھر چن کے لے جاتے ہیں، بچہ ہو جائے گا. کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ختم شریف ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز. حضور پاک نے ساری زندگی، یاد رکھو، صحیح حدیثوں میں ہے ہاتھ سینے پہ باندھنا بھی جائز ہے اور ناف پہ باندھنا بھی جائز ہے، ناف کے نیچے باندھنا بھی جائز ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں من السنت، سنت یہ ہے ہاتھ میں رکھے اور تحت سرت اپنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھے. اب پتہ نہیں حضرت علی کو حضور کی حدیث زیادہ سمجھ آتی تھی، تمہیں زیادہ آتی ہے؟ کہتے ہیں جی کہ فجر عصر کے بعد علماء کہتے ہیں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ پورا قرآن پڑھ کے بعد میں 14 سجدے کریں، کیوں؟ جب پڑھ رہے ہیں اس وقت کسی نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. سجدے کا معنی یہی ہے آئے اور فوراً سجدہ کرو. اللہم انت لا الہ الا انت خلقتنی پڑھ سکتے ہو سجدے میں بھی. کہتے ہیں ہمارا ایک مولوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک ہر مرنے والے کی قبر میں آتے ہیں. ایک دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ اگر 1,00,000 ہو تو 1,00,000 میں قبر میں آتے ہیں تو حضور تو یہاں قبروں میں رہے، مدینے والے کس پہ سلام پڑھ رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا امت کو، کیسے کیسے مسئلے گھر رکھے ہیں. کہتے ہیں کہ میں گھر میں ٹی وی نہیں رکھتا. بہت اچھا کرتے ہو، لیکن میرے بچے لوگوں کے گھر میں چلے جاتے ہیں. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا میں بھی بچوں کو آزاد کر دوں. لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لہذا میں بھی بچوں کو آزاد. یہ کیا بات ہے؟ اپنے بچوں کو کنٹرول کرو، کیوں جائیں لوگوں کے گھر میں؟ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں. یہ گناہ جو تم نے لکھا ہے نا میرا بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو تم کبھی اکیلے نہ رہا کرو، ایک اکیلے نہ سویا کرو، ایک اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ایک حمام میں بھی جاؤ تو دروازہ بند نہ کیا کرو. یہ بڑی بری عادت ہے، اللہ ہی چھڑا سکتے ہیں.
اگر ایک آدمی نے کاروبار کیا، ایک پیسہ لگاتا ہے، ایک محنت کرتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر بیوی صالحہ ہے، پابند ہے پردے کی، خامد کی بھی مطیع ہے، والدین کہیں طلاق دے دو، بالکل طلاق نہ دو۔ والدین کی فرما برداری اس کام میں ہوگی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شکریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو دعا دے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ جو لوگ جو ہیں امام بدعت تو نہیں کرتے لیکن قیام کرتے ہیں عیدین کے دن کھڑے ہو کر، یہی تو بدعت ہے، اور بدعت کیسے نہیں کرتے؟ اگر ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا ہے، بال مڈا دیے، دوسرا عمرہ کرے، بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروائے، نہیں پھرائے گا دم پڑ جائے گی۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گردن جھکانے کی ضرورت ہے۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ نفلی طواف اپنے لیے کریں۔ بیت اللہ کے اندر تصویر کھینچنا حرام ہے۔ دوسری شادی کی صورتوں میں جائز ہے، اگر تمہارے ٹانگوں میں دم ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دونوں بیویوں کا حق ادا کر سکتے ہو تو بالکل کر لو، ورنہ ایک ہی کافی ہے، انشاءاللہ قبر تک لے جائے گی۔ حوصلہ رکھیں۔ مدینے سے احرام باندھا، سردی لگی، بخار ہوا، احترام ہو کے کپڑے پہن لیے، دم پڑ گیا۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر دے، بعد میں 2 رکعت نفل پڑے، ہر دفعہ کعبے سے لگنا ضروری نہیں، ہر دفعہ زمزم پینا ضروری نہیں۔ نماز با جماعت ہے، تیسری یا چوتھی رکعت حنفی ہے تو کچھ نہیں پڑے گا، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ یہ علامات قیامت میں نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ شیعہ کو اجازت مل جائے گی۔ عورت کا سجدہ جو ہے جتنا زمین سے مل کر ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ پوری دنیا، چاند سورج کا معنی یعنی پوری دنیا مجھے دے دو کہ میں توحید چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محاورہ ہوتا ہے، جیسے مشرق سے مغرب تک مجھے دے دو۔ بہرحال اگر آپ کو بخار تھا، احرام کی چادر سر پہ آ گئی ہوگی، یقین تو نہیں ہے نا، تو کوئی دم شم نہیں۔ بیعت اگر پیر مرشد متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو، ایسے پیر کی بیعت کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر بیٹوں کو وراثت دے اور لڑکیوں کو نہ دے، انشاءاللہ قیامت میں دے گا، اور اسی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ قرآن میں دیتا ہے تم محروم کر رہے ہو۔ ایک آدمی نے کراچی سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال مڈا ڈالے، ایک بکری دم ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔